نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق صدقة إخفاء حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا وفازت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز محترم ہمارے اکابر علماء مسند اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین علماء کرام حفاظ نظام طلباء کرام اور ہمارے بڑے بزرگوں اور دینی اسلامی بھائیوں، آپ حضرات جو ہے بہت دیر سے بہت سارے علماء کرام کے مواعظ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی، نماز بھی باقی ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلی بات نہ کرتے ہوئے میں نے ابھی خطبہ میں ایک حدیث جو ہے روایت کی ہے، بس اسی کا ترجمہ اور تشریح کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. آپ لوگ غور سے سنیں گے، یہ بچے سب کچھ خاموش کر دیجیے، تھوڑا سا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں باب الاذان کے تحت جو ہے 91 صفحہ پر بخاری شریف میں حدیث نمبر 6660 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں 4159 نمبر کی حدیث ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث اور بھی مختلف کتابوں میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اور
حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اور مختلف علماء محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ، 7 طرح کے لوگ اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ یہاں ذلی آیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح فتح الباری میں مختلف روایتوں سے یہاں ذلہ سے ذل العرش جو ہے بیان کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں، ترمذی میں بھی ذل العرش کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی راجح قول یہی ہے کہ یہ عرش کا سایہ ہے۔ قیامت کا دن بہت خطرناک، خوفناک اور بڑا پریشان کن دن ہوگا۔ اس دن سورج جو ہے بالکل قریب ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے سوا نیزے پر جو ہے سورج آ جائے گا، لاٹھی جو ہوتی ہے بلم والی، بس اس سے تھوڑی سی جو ہے بڑی لکڑی ہو، اتنی دوری پر سورج ہوگا۔ آج سورج جو ہے زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر میل جو ہے اوپر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل سورج زمین سے اوپر ہے۔ اور پھر جب مئی جون کی گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو اس کے دھوپ کو آدمی برداشت نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس دن سورج بالکل قریب ہوگا، اور زمین مٹی کی نہیں ہوگی، زمین تانبے کی ہو جائے گی، تانبے کی زمین ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور پکڑا کر کے کھڑا کر دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ان کو حکم ہوگا تو سور پھونکیں گے، 2 مرتبہ پھونکیں گے، ایک کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے، دوسرے کو نفخہ ثانیہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں 6 سوراخ ہیں، 6 سوراخ۔ ہر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین آسمان کو ایک سوراخ میں داخل کیا جائے تو ایک ہی سوراخ میں ساری کائنات سما جائے، 5 سوراخ وہی باقی رہے۔ آپ ایک چھوٹا سا 100 گرام کا کنکر لے کر کے جو ہے ہاتھ پر رکھ کر کے پھونکیں تو وہ نہیں اڑ پائے گا، اتنی مقدار میں روئی کو رکھیں گے تو اڑ جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو 7 زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ اور یہ مکانات اور یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر کے تڑم برم ہو کر کے روئی کی دھنی کے مانی جو ہے کل اہن المنفوش بالکل ذرہ ذرہ ہو کر کے بھسم ہو کر کے اڑنا شروع ہو جائے۔ ان کے سور میں کتنی طاقت ہے، اس پھونک میں کتنی طاقت ہے۔ جب اس پھونک میں اتنی طاقت ہے تو اس پھونکنے والے فرشتے میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے، اور جب اس فرشتے میں اتنی طاقت تو اس فرشتے کے پیدا کرنے والے خدا میں کتنی طاقت۔ جب سور پھونکیں گے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی،
کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، سب پر فنا طاری. کل علیہا شانی ویبقى وجہ ربک، کل علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نہ یہ گلشن رہے گا نہ اس کی بو باقی، فنا ہے ذرے ذرے کو، رہے گا تو ہی تو باقی. صرف خدا کی ذات. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق نقل کیا کہ وہ بھی سور پھونکنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی، پوری کائنات پر فنا، صرف اللہ کی ذات. اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ دوبارہ زندہ کر دیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق یوں اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج بالکل قریب، یعنی گرمی بڑی تیز ہوگی، لوگ پسینے میں جو ہے اُب ڈب کر رہے ہوں گے، گھٹنے کے بل پسینہ، بعض کے کمر کے بل پسینہ، سینے کے بل پسینہ، منہ کے بل. حدیثوں کا یہ مفہوم ہے. سارے لوگ پریشان ہوں گے، حساب کتاب کا دروازہ ہی بند ہوگا، دفتر بھی نہیں کھلا ہوگا کہ چلو حساب کتاب کے لیے لوگ دوڑ بھاگ کریں، ایک دوسرے کی سفارش کریں. نہیں، حساب کتاب کا دروازہ بند. اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوں گے. لم یغضب قبلہ، بتلا کہ اتنا غصہ ہوگا اللہ، اتنے جلال میں ہوں گے کہ کبھی اس سے پہلے اتنے جلال میں نہیں آئے ہوئے. کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کے سامنے جا کے سفارش کر سکے. پہلی سفارش شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے نہیں یہ تو میری خصوصیت نہیں، مجھے تو خود ہی جو ہے درخت کھانے کی فکر ہے، پتہ نہیں اگر پوچھ لیا گیا کہ جنت میں کیوں جو ہے درخت کھایا تھا تو کیا ہوگا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی ذات کی فکر ہے، میں کیا سفارش کروں. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس وہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب معذرت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت سفارش فرمائیں گے. آپ کہیں گے ہاں امتی امتی، میری امت کا مجھے حق ہے، میری امت. آپ جائیں گے اور ظہر سے لے کر عصر تک اللہ کے عرش کے نیچے سامنے سجدہ کریں. دنیا کے جو ہے عصر اور ظہر کے درمیان کا وقت مراد نہیں ہے، بہت لمبا وقت. ایک دن کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 برس کے برابر ہو ایک دن. دوسرا دن 1,000 برس کے برابر، تیسرا دن 100 برس کے برابر، اس کے بعد والا ایک مہینے کے برابر، 1 سال کے برابر، اس کے بعد والا 1 مہینے کے برابر، اس کے بعد 1 ہفتے کے برابر، پھر عام دنوں کے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ میں اللہ کی اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کہ کبھی بھی کسی مخلوق نے، کسی نبی نے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف آسمانی کتاب میں نہیں فرمائی. اس دن اتنا دل کھلے گا آپ کا اور آپ اللہ کی تعریف کریں گے، اس لیے اس جگہ کا نام مقام محمود بتلایا جائے. تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے آپ کی مراد پوری کی جائے گی، اشفا تو شفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بخشش کا دروازہ کھولیے، دفتر کھول دیجئے. چنانچہ وہاں دفتر کھل جائے گا حساب کتاب کا. آپ جو ہے اپنی امت کے متعلق سفارش فرمائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے
آپ کو اپنے ساتھ عرش پر بیٹھائیں گے۔ علامہ شمس الدین ذہبی بہت بڑے عالم گزرے، محدث گزرے، بڑے حافظہ کے قوی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا اور حجر اسود خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا تو میں نے دعا کی تھی، اللہ شمس الدین ذہبی جیسا جو ہے مجھے حافظہ عطا فرما۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فی علوم والعلی العظیم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ 559 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر بیٹھائیں گے اپنے دائیں جانب۔ اور علامہ دیلمی نے مسند الفردوس میں 4159 نمبر کی حدیث ہے، پر اس میں ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دائیں جانب اپنے اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو ہے بیٹھائیں گے۔ آپ ایسے مقدس جگہ پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس دن جو ہے اللہ تعالی عرش کا سایہ جو ہے میدان محشر کی طرف بڑھائیں گے۔ اللہ کا عرش کا سایہ جس دن بڑی سخت گرمی ہوگی، اور وہاں پر مشک کے ٹیلے ہوں گے، اونچی اونچی کرسیاں ہوں گی، اس میں سے تیز اچھی ٹھنڈی اے سی سے بھی زیادہ بہترین ہوائیں چلے گی، اور مشک کے ٹیلے پر، ممبر پر، اونچی کرسیوں پر 7 طرح کے لوگوں کو بیٹھایا جائے گا۔ 7 طرح کے لوگوں کو بیٹھایا جائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بیٹھائیں گے، سایہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب وہ 7 طرح کے لوگوں نے انگلی پر گنیے گا۔ بڑی پیاری پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے، بڑا شاندار ہے، سننے والا شوق سے سنو، محبت کے ساتھ سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 طرح کے لوگوں کو اس عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی مشک کے ٹیلے پر، ممبر پر، اونچی کرسیوں پر بیٹھائیں گے۔ پہلا شخص ہے الامام العادل، انصاف ور بادشاہ۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، مختلف کتب میں نے ابھی حوالہ پیش کیا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ شرح حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انصاف کرنے والا بادشاہ جو کہ دنیا میں انصاف کو قائم کرتا ہو، عدل قائم کرتا ہو، عدل قائم کرتا ہو، اور اس عدل کے سامنے کسی کی رعایت نہ کرتا ہو، کسی کی رعایت نہ بادشاہ کی رعایت ہے، نہ اقربا کی رعایت ہے، نہ وزیروں کی رعایت ہے، بالکل انصاف کرنے والا۔ اور بیان کیا کہ جو بادشاہ ہے اور بادشاہ نہیں ہے تو بادشاہ کا نائب ہے، یا جس جگہ پر جس کا اثر چلتا ہے، اثر رسوخ والا ہے، جن کی باتوں کو لوگ مانتے ہیں، یعنی بادشاہ نہیں، پردھان منتری ہے، مکھ منتری ہے، دوسرے منتری ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے،
گاؤں کے چودھری ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، جن کی بات چل کر کے لوگ فیصلہ مان لیتے ہیں، وہ بھی سب اس میں شامل ہیں۔ ایسے لوگ انصاف کرنے والے کو عرش کے سائے میں اے سی کی جگہ نصیب ہوگی، ان کو تکلیف نہیں دی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص انصاف کرتا ہے، اللہ کے حکم کو قائم کرتا ہے، اس میں کسی کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ آج لوگ لاٹھی اور پیسہ دیکھ کر کے انصاف کرتے ہیں، ان کے مطابق نہیں فیصلہ کریں گے تو ان کے خاندان میں زیادہ ووٹ ہیں، ہمیں ملے گا نہیں۔ لاٹھی پیسہ دیکھ کر کے انصاف ہوتا ہے، منہ دیکھا بھی نہیں، اللہ کے حکم کو قائم کرنے والے سوچتے ہیں اگر فیصلہ نہیں کریں گے یا بات نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ بس میں حدیث کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں معاشرے کی تشکیل ہے، معاشرے کو اچھی تشکیل کی گئی ہے اس حدیث میں۔ سنو، جب کوئی شخص انصاف کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب کوئی شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کے خلاف جو ہے ظالم کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے۔ کہاں کس وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہاں کون سے مہلک بیماری کینسر میں مبتلا ہو جائے، اور کہاں کس طرح سے وہ مر جائے، اس کا نقصان ہو جائے، کوئی اللہ کی ذمہ داری میں نہیں۔ اس لیے بھائی انصاف قائم کرو۔ پہلا شخص الامام العادل، دوسرا شخص شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ جوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہوگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہوگی۔ آج جوان کو خاص طور پہ اس حدیث میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جوانی کی جو حالت ہوتی ہے وہ شہوانیت والی حالت ہوتی، شہوانیت، غضب، غصہ، آوارہ گردی اور آزادی ان کے دل و دماغ پر مسلط ہوتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو تباہ کر کے مجاہدہ کر کے اللہ کی عبادت میں بڑھ رہا ہے، تو سب سے زیادہ وہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا ہے۔ آج ہمارا جوان کس طرف جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر فکر کیا؟ جلسے جلوس بہت ہو رہے ہیں، لیکن معاشرہ کیا صحیح ہو رہا ہے؟ شراب بندی ہو رہی ہے۔ پہلے برادری میں اگر کوئی ایک شراب پیتا تھا اس کو باہر کر دیا جاتا تھا، آج کتنے جوان شراب پی رہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بعض جگہ پر نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے فکر کیا ہے یا صرف جلسہ سے ہماری چھٹی ہو جائے گی؟ شاب نشا فی عبادت ربہ، اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی بڑھ رہی ہے۔ جوانی کی حالت کی عبادت جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی، پسندیدہ اور محبوب عبادت ہوتی ہے۔ طہارت پر پورا کنٹرول، غسل پر، وضو پر، ہوا خارج ہونے پر، نجاست پر اور اس سے پاکی پر، نماز کی رکوع، سجدے، قرات اور ساری چیزوں پر جو ہے اس کو پورا قابو ہوتا ہے، وہ عبادت پوری مضبوط عبادت ہوتی ہے۔ لوگ سوچتا ہے بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تو حج کر لیں گے، جا کے وہاں حج کا صحیح طریقہ بھی نہیں ادا کرا۔ جوانی کی تیسرا شخص رجل قلبه معلق فی المساجد، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھا تو دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے،
دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایک نماز پڑھ کر کے جب اپنے کھیت میں اپنے کاروبار دکان اور ملازمت کی طرف جاتا ہے تو دوسری نماز کے لیے بار بار دھیان دیتا ہے کہ کب مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور ہم اپنے کاروبار دکان کھیت کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جائیں گے۔ الوہو معلق فی المساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ ایسا شخص کیا عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا دل کتنا مسجد میں لگتا ہے۔ سوچتے ہیں امام صاحب چھوٹی صورت پڑے جلدی بھاگے، اور بھائی ایک جگہ ہمارے شاگرد لوگوں نے جو جلسہ کیا اور کہا حضرت 4 سال میں 4 مرتبہ ہم نے جلسے کیے، کہا کتنا خرچہ؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے۔ ہم نے کہا 4 قریب 7-8 لاکھ خرچے ہو۔ ہم نے کہا کہ تمہارے یہ جامع مسجد ہے، اس میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ عشاء میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں نا، بس 2 سب پڑھتے۔ ہم نے کہا جلسہ کے بعد تیسری سب بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ کہا نا بس تیسری سب نہیں بڑھی۔ شراب میں کمی آئی، سود خوری میں کمی آئی۔ آج قسطہ پر پیسہ اٹھانا، یہ سود خوری 90% لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ لون اور پہلے بیاج پر کم لوگ لیتے تھے، آج عورتیں بھی قسطہ پر پیسہ اٹھانے لگی۔ کبھی ہم نے اس کے سلسلے میں بیٹھ کے غور کیا؟ ہمارے بچے دین کی تعلیم کیسے حاصل کریں؟ اسکول میں جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے ایمان اور اس کے قرآن کی صحت کی فکر کی نہیں کر رہے۔ سوچتے ہیں سال میں 1 مرتبہ جلسہ کر دیں گے، بس جو ہے کام ہو گیا۔ جلسہ کرنے سے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہیں پر معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں رہی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کمیٹی بناؤ، تشکیل کرو، نام لکھاؤ، 100 آدمی 200 آدمی، 100 گھر کی بستی ہے اور ایک گھر میں کم سے کم 3 مردوں، 1000 کی بستی کے بیچ میں ایک مسجد ہوتی ہے تو 25-30 آدمی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا۔ عشاء میں 25-30-40 آدمی ہی نہیں ہوتے ہیں، یعنی 10% یا 15% لوگ نمازی ہیں اور 80-85% بے نمازی ہیں۔ اس کے لیے کبھی فکر کی کہ نہیں کی؟ یہ جلسے میں بیٹھ لیں گے اور سن لیں گے اور کل ہو کر کے جو ہے پھر جیسے کہ تیسے۔ اگر اس جلسہ کے بعد مسجد میں 2 صف نماز ہو رہی ہے عشاء کے وقت اور اس جلسہ کے بعد تیسری اور چوتھی صف کا اضافہ ہوا، یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس جلسہ کے بعد جتنے نمازی پہلے تھے اتنے ہی نمازی ہیں اور اس کے بعد نمازی میں اضافہ نہیں ہو رہا، شراب خوری میں کمی نہیں ہو رہی ہے، جہیز میں جو ہے کمی نہیں آ رہی ہے، سود خوری میں کمی نہیں آ رہی ہے، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوئی۔ خراب لگ رہا ہوگا جلسہ کرانے والے کو، لیکن یہی صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ہم کو زمین پہ اتر کر کے کام کرنا ہے، تشکیل کرنا ہے لوگوں کو اور گھر گھر جا کر ان کی دعوت دینا ہے، سود سے بچانے کی کمیٹی بنانی ہے۔ جس طرح سے بندوق دکھا کر کے پیسہ لوٹنا حرام ہے، اسی طرح لڑکوں کو دکھا کر کے جہیز لینا، پیسہ لینا حرام ہے۔ 30,000 40,000 میں جو ہے نکاح ہو جائے گا سنت کے مطابق۔ لڑکا لڑکی پسند ہو، جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح کرو اور چھوارا 2-4 کلو تقسیم کر دو اور اپنی بیٹی کا گاڑی پر بیٹھا کر کے اپنی بیٹی کو باپ بھائی چچا دلہا کے گھر پہنچا دو۔ لڑکی والے پر کسی طرح کا کوئی کھانا شریعت نے نہیں لکھا ہے، اگر کھانا لکھا ہے تو لڑکے والے پر ہے، لڑکا پر ہے، رات گزار کر کے کل ہو کر کے ولیمہ کرے، اولیم ولو بشاتن، ایک بکری کے ذریعہ ہی کیوں نو، ترمذی کی روایت ہے، ولیمہ کرو۔ لیکن لڑکے والے ولیمہ نہیں کرتے، لڑکیوں کے جا کر ٹھوس کر کے برات لے کر کے جاتے کھاتے ہیں۔ ہم کو اس کا سروے کرنا ہے، کتنے ہر چیز کا دکان کا حساب کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں برائیاں کتنی بڑھ رہی ہے اس کا حساب نہیں کرتے ہو، نمازی کتنے گھٹ رہے ہیں اس کا حساب نہیں کرتے ہو، سود خوری کتنی بڑھ رہی ہے اس کا حساب نہیں کرتے ہو، جہیز میں کتنے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس کا حساب نہیں کرتے ہو۔ بیٹھو اور فکر کرو، جس طرح پنچایتی ہوتی ہے نا، پنچایت قائم
کرتے ہو، اسی طریقے سے برائیوں سے روکنے اور نیک عمل کی طرف بڑھنے کے لیے پنچایت قائم کرو اور پھر غور و فکر کرو 10 20 50 کرسی پہ لگا کر کے کہ کیسے معاشرے کو روکا جائے برائیوں سے، اس کے لیے کیا اقدام کرنا ہے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ جلسہ کر لینے سے نہیں کام ہوگا، ہمیں اترنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے، ہمارے اوپر ظالم بادشاہ جو ہے مسلط کر دیے گئے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تمہارے محلے کی مسجد بھوکی ہے، اس کا پیٹ بھوک سے آہ بھرتا ہے اور اس کے پیٹ سے آہ جو نکلتی ہے پورے محلے پر، پورے ملک پر، پورے دنیا میں وہ آہ پھیلتی ہے، اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ فجر کی نماز کے وقت میں تم سب سوتے رہتے ہو اور تم کہتے ہو ہمارے اوپر اللہ کا رحم کب آئے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، زمین کو ناپاک کرتے رہو گے اور تم رحم کی امید کرتے رہتے ہو، یہ کیسے رحم ہو سکتا ہے؟ فجر مسجد کو بھرو، اللہ سے توبہ کرو، دیکھو رحمت کی بارش اترے گی اور تمہارے اوپر رحم آئے گا اللہ تعالیٰ، اور انقلاب ہوگا، رات چھٹے گی دن آئے گا۔ اور نہیں کرو گے، صرف گناہ میں مبتلا ہو کر کے دعائیں کرو گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے، درجہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ادنا صحابی کی، بھائی چٹھی بٹھی مت دو، میں تھوڑی دیر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ادنا صحابی کی جو ہے 2 رکعت، قیامت تک کے سارے انسان کی نماز مل کر کے ان کے ادنا صحابی کی 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کرے، وہ تو اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ ان سے فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابوبکر صدیق، اے ابوبکر، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کو شراب سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، سود سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جہیز سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کا پیٹ خالی ہے، مسجد کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر نہیں رہے اور دعا مانگ رہے ہو اور کہہ رہے ہماری دعا قبول ہوگی۔ قطب آ جائے، ابدال آ جائے، بزرگ آ جائے، جس کو جو ہے کہتے ہو وہ بھی دعا کرے گا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے دعا کرے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ چوتھی چیز، 2 آدمی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ دینداروں سے محبت کرتے ہیں، بددینوں سے محبت نہیں، مال کی بنیاد پر محبت نہیں، دینداروں سے محبت۔ اگر تمہارے محلے میں علماء آ جائے، تمہارے محلے میں جماعت والے آ جائے، تمہارے محلے میں ولی کا گزر ہو جائے، ان سے مصافحہ کرو، ان کے دل میں محبت پیدا کرو، ان کے بیانات کرو، سب لوگ جو ہے جم کر کے بیٹھ جاؤ، حضرت کچھ سنا دیجئے دین کی بات، یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے تو محبت کرتے ہیں۔ جدا بھی ہوتے ہیں تو محبت پر، یعنی چاہے وہ دیوبند چلے جائیں، وہ سہارنپور چلے جائیں، وہ دلی چلے جائیں، لیکن ان کی محبت دل میں ہے، اللہ والوں کی محبت دل میں ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ محبت الحب فی اللہ ہے۔ لیکن آج پیسے کی بنیاد پر کوئی بدھائک آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے ہیں، اور دیندار آ جائے تو ان کو گھاس نہیں ڈالتے، مال کی بنیاد پر محبت ہو رہی ہے۔ وَرَجُلٌ
تصدق صدقة إخفاء ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. پانچویں چیز ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ایک وہ جوان ہے، ایک وہ مرد ہے جس کو حسب والی خاندانی عورت، جمال والی، مال والی، بازاری نہیں، رنڈیاں نہیں، اچھے گھرانے کی عورت موقع دے رہی ہے، برائی کی طرف بلا رہی ہے، نمبر مل گیا کسی طریقے سے بلا رہی ہے، بالکل موقع ہے، لیکن اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے برائی میں مبتلا ہونے کی، لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے. اس عورت کو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. برائی سے رکتا ہے اللہ کے خوف سے. اور روایت بیان کیا، بعد روایت میں یہی ہے اور شرح میں بیان کیا گیا ہے یہی حال اس عورت کا بھی ہے جس عورت کو کوئی مرد پورے طور پر اچھا مرد جو ہے مال جمال خوبصورت والا مرد بلاتا ہے اور وہ عورت کہتی ہے انی اخاف اللہ، تو اس کا بھی یہی درجہ، ان کو بھی عرش کے نیچے جو ہے سائے میں جگہ ملے گی. آج موبائل نے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے، موبائل سے جتنا فائدہ ہے اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بغیر شادی کے اپنی بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما رہے ہو، اسکول میں کالج میں بھیج رہے ہو، پینٹ جینس پینٹ پہن کر کے بنیان پہن کر کے بغیر دوپٹہ کے جا رہی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، موبائل سے دوسرے کے ساتھ جو ہے بات کر رہی ہے، پارکوں میں جو ہے عیاشی کر رہی ہے، اور تم کہتے ہو بڑے ماڈرن قسم کے آدمی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم اپنی عزت کو نیلام کر رہے ہو. پردہ سب سے پہلے فرض ہے، تعلیم دوسرے نمبر کی چیز ہے. اگر اپنی بچی کے پردہ کے ساتھ تعلیم کا انتظام ہے تو دو، ورنہ بچی کو جو ہے گھر میں پردہ کے ساتھ بیٹھا. تمہارے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، تم گرل اسکول قائم کر سکتے ہو. ایک آدمی نہیں 100 آدمی مل کر کے گرل اسکول قائم کرو، انگلش میڈیم قائم کرو، عربی میڈیم قائم کرو. آج ایسے اسکول کی ضرورت ہے. آج کہہ رہے 10 لاکھ 12 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ارے کہاں سے مرتد ہو رہی ہے؟ یہ کالج میں جانے والی مرتد ہو رہی ہے، پیار کر رہی ہے، بھنگیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. تم اسکول قائم کرو، اگر پڑھانے کا شوق ہے، نہیں پڑھانے کا ہے گھر میں بیٹھا کرو، بہشتے زبر قرآن پڑھا دو، بس ہو گیا اتنا کافی. گناہ اٹھا کر کے تعلیم ناجائز حرام. آج موبائل کے ذریعہ سے بیماریاں، زناکاری، فحش، جو حدیث میں آیا ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، یہ یہی زمانہ ہے، یہ فتنے کا زمانہ ہے. زنا آسان ہو گیا. پہلے پردے میں رہتی تھی، ہمت نہیں ہوتا تھا. آج پردہ میں رہنے والی کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت کا نمبر کسی منچلا کے پاس چلا گیا تو وہ پردہ کو چاک کرتے ہوئے اس عورت سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو برائی پر جو دعوت دیتا ہے. رجل تصدق صدقة إخفاء حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه. ایک چھٹا آدمی جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اتنا چھپا کر کے دیتا ہے، اتنا اخلاص ہے اس کے اندر کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا ہے. یعنی چھپانا مقصد، اخلاص مقصد ہے. ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، عرش کے سائے میں. آج تو تھوڑا سا اگر دے دینا، میرا پتھر لگا دینا ایک کمرے پر. جلسہ میں میرا اعلان بھی نہیں کیا میں نے اتنا چندہ دیا، میرا اعلان نہیں کیا، میرے کو سرایا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، نام نمود کے لیے مت خرچ کرو. ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرو. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ.
رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں آخری شخص وہ ہے جو کہ تنہائی وقت میں، تنہا مجمع میں نہیں، مسجد کے کنارے میں بیٹھ کر کے یا گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا یہ کہا کہ مجمع میں ہے لیکن ذکر کرتے وقت جو ہے دنیا کی محبت سے، گناہوں کی جو ہے محبت سے دل پاک صاف کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ 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 کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کا دل پسیج جاتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو بہلانے لگتی ہے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ عرش کے سائے، ذکر کی مجلس قائم کرو، اپنی مسجدوں میں درود کی مجلس قائم کرو، ہفتہ میں ایک مرتبہ قائم کر لو، کسی بزرگ سے لا کر کے اس کی افتتاح کرا لو، 2-4-5 مسجدیں ملا کر کے ہفتہ میں ایک دن جو ہے ایک مسجد میں اجتماع ہو جاؤ، چائے پانی کا انتظام کر لو، ہزار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ناچ گانے کے لیے جمع ہو جاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے لیے جو ہے بہت محبت کا ثبوت دیتے ہو، نعت پڑھنے پر کہتے ہو واہ 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 واہ۔ ہمارے شیخ نے کہا آج کل کی نعت خوانی میں ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج کل کی نعت خوانی میں بدعت کی بو آتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کبھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تک پہنچا دیا، کبھی نیچے گھٹا دیا جاتا ہے، ان کا علمی سطح جو ہے وہ بالکل کمزور ہے۔ اگر محبت ہے تو درود کی مجلس قائم کرو، ذکر کی مجلس قائم کرو، روزانہ فجر کے وقت ذکر کیا کرو، صاحب نسبت بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرو، بلایا کرو علماء کو، صلحاء کو اپنے گاؤں میں ان کی ذکر کی مجلس قائم کیا کرو اور اس مجلس کو برقرار رکھو، اور ذکر شوق سے رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے ذکر کرو، اور تمہارے آنکھ سے آنسو جاری ہو۔ جب تمہارے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلیں گے تو وہ قطرے دل کی گندگیوں کو دھوتا ہوا، صاف کرتا ہوا نکلے گا، دل پاک ہوگا، نماز میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، اور اللہ کے ہر حکم کو جو ہے ماننے میں مزہ آئے گا۔ 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک تو بادشاہ وقت اور اس کا امیر اور اس کا نائب اور جو بھی انصاف کرتا ہے، جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بڑھ رہی ہے، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، چوتھا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، پانچواں وہ شخص کی برائی کی طرف جو ہے دعوت دینے والی عورت یا دعوت دینے والا مرد دعوت دیتا ہے، راستہ صاف ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کے خوف سے برائی سے رکتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور چھٹا شخص جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ جو ہے خرچ کرتا ہے، اور ساتواں جو اللہ کی ذکر کی مجلسوں کو قائم کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے اللہ کی یاد کر کے اس کے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جن بچوں کا قرآن کریم مکمل ہونا ہے وہ سامنے تشریف لے آئیں، جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ میں سامعین محترم، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک ایسے شخص کو بالکل 2 منٹ کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ جو نقابت کے بے تاج بادشاہ ہیں، کہ جن کو آپ روزانہ فیس بک اور یوٹیوب پر سنتے رہتے ہیں اور بارہا ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے فخر بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، ہماری قوم کا بچہ آگے بڑھے اور ہمارے مدارس کا، ہمارے ماں باپ کا نام روشن کرے۔ میں بلا تاخیر کے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں برادر کبیر عزیزم مولوی نفیس اسرار صاحب کو، مختصر وقت میں اپنے نقابت کے جوہر دکھلائیں۔